بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیسے اللہ والے نے پنڈت کی بیٹی کو گرگٹ بنا دیا۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے نیاز بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ عز و جل نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، غرض کہ ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر اکثر انسان مغرور ہو جایا کرتا تھا، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہ سب کے سب کافر تھے، اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر کرتے تھے۔ چونکہ ہر شخص دولت مند تھا اور کسی کے پاس بھی روپے پیسے کی کوئی کمی پیشی نہیں تھی، وہاں نہریں تھیں، باغات تھے اور دریا تھے کہ جب اتنا کچھ کسی انسان کے پاس ہو تو وہ مغرور ہو ہی جایا کرتا ہے، اور یہاں کسی ایک انسان کے پاس نہیں بلکہ پوری کی پوری بستی بے تحاشا دولت مند تھی، سوائے چند مسلمان گھروں کے۔ وہاں کافر زیادہ تھے اور مسلمانوں کے گھر اکا دکا تھے، اور ان کا سب سے بڑا ایک سردار پنڈت تھا جس کی ایک لوتی بیٹی جسے وہ بے تحاشا چاہتا تھا۔ وہ بیٹی بہت ہی زیادہ انا پرست تھی اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا سمجھتی تھی، اور وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ لوگ صرف مسلمان تھے۔ تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے مگر مسلمانوں کو دیکھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ وہ بیٹی عمل کر کے یعنی کالا جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ تنگ تھے، پھر لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی، اور ان میں سے کوئی بات نہیں مانتا تو وہ کالا جادو کر کے ان سب کو جانور بنا کر اپنے اشاروں پہ نچاتی تھی۔ اس بستی میں ایک دو مسلمان تھے جن کا کوئی بھی پرسہان حال نہیں تھا۔ جب پنڈت کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ کریم کے حضور گر گرا کر یہ دعا کی، اے رب کریم، ہماری نسلیں جو چند یہاں پر بچی ہیں ان نسلوں کو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے، کوئی بھی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں، نہ دولت ہے اور نہ ہی جسمانی طاقت ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا انسان بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو بھی ہرا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بوڑھے شخص کی دعا قبول فرمائی اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ وہ اللہ والے یوں ہی اس بستی میں داخل نہ ہوئے بلکہ ایک دن عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ وہ پنڈت سیر کرنے کو جنگل کی طرف نکلا، بڑے شان سے وہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آ گیا، اور وہ پنڈت چاہتا تو وہ اس سانپ کو اپنے عمل سے ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ سانپ بہت ہی زیادہ طاقتور تھا۔ اس زہریلے سانپ نے اس کے قریب آ کے اس کو ڈس لیا، وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے جو غلام تھے جب انہوں نے اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی تو فوری طور پر اس کو اس کے گھر پہنچایا گیا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو ملک کے بڑے بڑے طبیب اور حکیم بلائے، اور وہ اپنے ہنر میں بہت ہی ماہر تھی، مگر بہت عجیب بات تھی کہ وہ بہت سی کوششوں کے باوجود زہر نکلنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ زہر تیزی کے ساتھ پنڈت کے جسم میں پھیل رہا تھا، کوئی بھی اس زہر کو نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ خود بھی اتنا بڑا عامل تھا مگر اس کے باوجود اپنا علاج نہیں کر پا رہا تھا، اسے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود، اتنا روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے اپنے ہنر میں ماہر حکیم ہونے کے باوجود جسم سے نکال نہیں پا رہے تھے۔ اس وقت شہر میں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ اس درویش کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ درویش نے اس کے گھر کے پاس پہنچ کر درویش نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑے بڑے درباری کھڑے ہوئے تھے
انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ درویش نے کہا یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ کہنے لگے تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک نہیں دیکھا۔ درویش نے کہا میں مسافر ہوں، مجھے خبر ملی یہاں کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا۔ درباریوں نے کہا ارے بھائی، لیکن تم ہو کون؟ درویش نے کہا میں حکیم ہوں اور میں ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ ان درباریوں نے درویش کی حالت دیکھی تو وہ زور زور سے ہنسنے لگے، کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور حلیے سے غریب ہی لگ رہے تھے۔ درباریوں نے کہا ارے بھائی، تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ملک بھر کے ماہرین طب بلائے گئے ہیں، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے سردار کے پاس۔ اس درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا سردار بچ جائے تو مجھے اندر آنے دو۔ غلام کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ اندر آئے اور پنڈت کی بیٹی سے کہا مالکن، باہر ایک غریب آیا ہے، حلیے سے فقیر لگتا ہے لیکن کہتا ہے کہ پنڈت کا علاج کر دوں گا، وہ زہر جو تیزی سے پھیل رہا تھا اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، اس کو اندر بلاؤ۔ جب فقیر اس کے گھر میں آیا تو دیکھا کہ پنڈت زہر کے اثر سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بستر پر بار بار پٹک رہا ہے۔ درویش پنڈت کے پاؤں کی جانب آیا، جہاں سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ پر اللہ والے نے تھوک دیا اور فوری طور پر وہاں سے بھاگ گیا۔ پنڈت کے سارے ساتھی اور ان کی بیٹی حیران ہوئے کہ یہ کون دیوانہ تھا کہ کمرے میں آیا اور اس جگہ پر تھوک کر بھاگ گیا جس جگہ پر سانپ نے کاٹا تھا، اور تو اور اس کو کوئی پکڑ بھی نہ سکا۔ اس کی بیٹی کو غصے میں آ گئی، اس نے کہا یہ تو بے ادبی ہے، اس نے گستاخی کی ہے یہاں کے سردار کے ساتھ۔ چلو کوئی بات نہیں، تھوک کو صاف کرو، میں ابھی اسے اپنے عمل سے جانور بنا دیتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس کی تھوک صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا اور پنڈت کی زہر سے نیلی ہوئی ٹانگ سے تھوک صاف کرنے لگا تو وہ حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسنے پر اچھی طرح مل دیا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دیوانے نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا اور اس کو مسل رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پنڈت کی بیٹی کو روک دیا اور کہا کہ رکو ایک منٹ۔ جیسے ہی اس تھوک کو پنڈت کی ٹانگ پر ملا تو زہر کا اثر فوری طور پر ختم ہو گیا۔ وہ ٹانگ جو کٹنے پر تھی وہ اب پہلی حالت پر آ گئی تھی۔ پوری ٹانگ جو نیلی ہو چکی تھی وہ اب اصل رنگ پر آ گئی۔ آہستہ آہستہ پنڈت ہوش میں آنے لگا۔ جیسے ہی پنڈت ہوش میں آیا تو اس کو اس فقیر کے تھوک کے قصے کا پتہ چلا تو وہ بولا ارے بھائی، وہ ہمارا مسیحا ہے، تم لوگوں نے اسے دیوانہ کہا، اسے بے عزت کیا، وہ تھوک کر یہاں سے کیسے غائب ہو گیا؟ ارے جاؤ جاؤ اسے لے کر آؤ۔ اس نے بولا ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کا احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ پنڈت کے کہنے پر اس کے سارے درباری اسی وقت اس فقیر کو ڈھونڈنے نکلے اور چاروں طرف پھیل گئے، کہیں بھی اس درویش کو نہ دیکھا۔ جب جنگل میں داخل ہوئے وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس درویش کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح کی عبادت کر رہا ہے۔ ہم تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کس کو سجدہ کر رہا ہے۔ خیر، پنڈت کا حکم تھا، فوری طور پر درویش کو پکڑا گیا اور پنڈت کے سامنے پیش کیا گیا۔ پنڈت نے کہا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن آپ کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی آنکھیں آپ کو پہچان نہیں سکیں۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے قیمتی پوشاک یعنی لباس اور یہ عربی گھوڑا تحفے میں قبول
کیجیے۔ فقیر نے مسکرا کر پنڈت کی طرف دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہے، میں یہ لباس پہن کر گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا، کیا میں اچھا لگوں گا؟ پنڈت نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ خدمت گزار بھی دیے جائیں گے، یعنی نوکر چاکر بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ درویش بولا، اچھا، اتنا مال اور دولت اور ملازموں کے ساتھ اپنی رہائش گاہ میں اکیلا رہوں گا؟ پنڈت بولا، حضور آپ پریشان نہ ہوں، یہ میری بیٹی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ اس نے کہا، میری بیٹی جس کو آپ نے ابھی دیکھا اس سے شادی آپ سے کر دی جائے گی، اور ایک شرط ہے، آپ کو جو کچھ بھی میں دے رہا ہوں اس کے لیے آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے خاص ملازموں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور جس کو آپ سجدہ کر رہے تھے وہ آپ کا خدا ہے نا؟ میرا مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہیں نا؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ لے لیں، اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ فقیر نے کہا، مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ مجھے یہ سب دے رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی ہے کہ میری بہت سی اولادیں ہوں، آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے گی۔ مجھے بتائیے، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا، حضور اگر ایسا کچھ ہوا تو رونا تو پھر بھی آپ ہی کو پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولے، اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا پڑے گا تو؟ پنڈت، جی ہاں جی، آپ اپنا گھوڑا، اپنا قیمتی لباس، بیٹی اور یہ عالیشان گھر اپنے پاس ہی رکھیے۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام نعمتیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس چلا ہوں، صرف چند پیسوں کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے۔ مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے، مجھے یہ سب نعمتیں وہاں مل ہی جائیں گی، اس لیے میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے بس وہ مقصد پورا ہو جائے۔ پنڈت نے کہا، کیا مقصد ہے آپ کا؟ فقیر نے کہا، یہاں کے مسلمانوں پر بہت ہی ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے مسیحا بن کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ پنڈت نے درویش کو رک جانے کو کہا، کہنے لگا کہ میں نے یہ مال دے کر آزمایا، تم کو ہر طرح سے لالچ دیا، اپنے مذہب چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی کرنے آئے ہو، کیا تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے؟ فقیر نے کہا، اس نے جانور تو بہت سے کمزور لوگوں کو بنایا ہے، کہو کہ مجھے جانور بنا کر دکھائے تو پھر میں اس کا جادو مانوں گا۔ اس سے پہلے کہ پنڈت اپنی بیٹی کو مشورہ دیتا کہ چلو بیٹی اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایک پھونک مار دی تو وہ اسی وقت ایک بڑی سی گرگٹ بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، وہ گرگٹ اتنی بڑی تھی کہ وہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب سے اونچا قد اس کا تھا۔ اللہ والے کے پاس وہ آنے لگی، آہستہ آہستہ اپنا زہر اگلنا ہی چاہتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ اس وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھی؟ تیزاب تھا جس نے اس کا آدھا چہرہ جل گیا، اس کا چہرہ جل کر کالا ہو گیا، قریب تھا کہ پورا جسم جل کر ختم ہو جائے۔ اور پنڈت بھاگتا ہوا آیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت، اس گستاخی کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا اور میں آپ کو آپ کے مذہب میں سے ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو سچ کہتا ہوں
کہ یہاں جتنے لوگ ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ فقیر نے کہا، کسی کو زبردستی اپنے دین میں شامل ہونے کے لیے مجبور نہیں کرتے، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو، ہم اس ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دین میں زبردستی نہیں۔ اگر تمہاری بیٹی مسلمان بن کر سدھرنا چاہتی ہے تو اس کو اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ پنڈت کہنے لگا، ہاں ہاں، میری بیٹی اصل حالت میں آئے گی تو وہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں اس کے لیے دل سے معافی چاہتا ہوں۔ جو کچھ میری بیٹی نے کیا، آپ کے ساتھ کیا، آئندہ جادو اور کوئی بھی ایسی گندا عمل نہیں کرے گی اور کسی بھی مسلمان پر کوئی سختی نہیں کرے گی، بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیں۔ اللہ والے نے اس گرگٹ پر پھونک ماری، وہ انسان بن گئی اور فقیر کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہا، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو بہت کمزور سمجھا۔ آپ جب تک یہاں رہے آپ میرے لیے فقیر انسان تھے۔ آپ لباس اور حلیے سے مجھے ایک دیوانہ فقیر لگ رہے تھے۔ میرے باپ کی ٹانگ کا زہر آپ نے ہٹایا، اس کے باوجود میں آپ کی جان کی دشمن بن گئی اور میں چاہتی تھی کہ میں آپ سے بدلہ لوں، مگر مجھے تو خود سزا مل گئی۔ وہ کہنے لگی، آج میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں اور آئندہ اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان کو نہیں ستائے گا، بلکہ ہم آپس میں مل جل کر بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر ایک پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا، اور پھر پنڈت نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اس بستی میں امن قائم ہو گیا۔ کل جو لوگ غرور کرتے تھے، آج وہ لوگ اچھائی کا پیکر بن گئے۔ ایک اللہ والے کی کرامت، سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹ باکس میں جا کر۔ شکریہ۔